محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحومہ مغفور بلا شبہ کالج اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے اور وہ ایک دین کے خادم کی حیثیت سے ابھرے، لیکن یہ شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ان کے دل میں علماء کرام کا احترام کیا تھا اور وہ علماء کرام کو کس نظر سے دیکھتے تھے، خاص طور پر اسلاف کے ساتھ ربط و ضبط۔ میری ذاتی ان سے جو گفتگو ہوئی، بلکہ وہ تحریر ایک پڑھا رہے تھے اپنی وہ، تو اس پر میں نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنی آسانی سے کیسے کامیاب ہو گیا کہ اس نے امت کے ایک بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس نے جو پہلا کام کیا کہ پڑھے لکھے سیکولر ذہن کے اور کالج اور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل لوگوں کو یہ بات باور کروا دی کہ آج تک کے جو علماء اسلام گزرے ہیں وہ بالکل کودن تھے اور قرآن مجید کی ایک بات کو وہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ قرآن مجید میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، حالانکہ قرآن مجید میں وہ واحد ہستی کے جس پر دو صورتیں موسوم ہیں، حضرت مریم سلام علیہا، سورہ مریم تو ہے ہی سورہ مریم، اور سورہ آل عمران وہ بھی اصل میں حضرت مریم ہی کے نام پر صورت ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ اتنی شان کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ جو قرآن مجید کرتا ہے، اور وہ ساری صورت کا جو سامنے آتا ہے وہ ہے ہی یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بانجھ عورت سے بوڑھے باپ سے پیدا ہوئے جب وہ عورت بھی بوڑھی ہو گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ایک ورجن خاتون سے پیدا ہو گئے۔ لیکن ایک دفعہ جب اس شخص نے لوگوں کو قائل کر لیا کہ میں پہلا آدمی ہوں امت مسلمہ میں جس نے قرآن کو سمجھا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اس پر جم گیا، تو پھر اس نے بڑی سے بڑی گمراہی کی بات بھی کی، لوگ اسے بھی ہضم کر گئے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ اسلاف کے ساتھ دلی محبت اور عقیدت و احترام کا ہمارا تعلق کسی طور بھی کٹنے نہ پائے۔ اس کا اس درجہ اور اس حد تک اہتمام کیا جائے کہ اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کوئی چیز ایسی نظر آ بھی جائے جو ہمارے لیے بظاہر قابل اعتراض ہو، تو اولاً ہم اس کی بہتر سے بہتر تعویل کرنے کی کوشش کریں گے اگر تعویل کی گنجائش موجود ہو، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم یہ رائے قائم کریں گے کہ یہ قابل اعتراض بات ان کی کتاب میں کسی اور نے شامل کر دی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے بہت سے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے بعض علوم کا آغاز کیا، ان کی بعض تحریروں سے آپ کو جزوی اختلاف ہو سکتا ہے۔ سیرت النبی کا بیان اردو زبان میں، اس میں بلا شبہ پائنیئر کی حیثیت سید علامہ شبلی کو حاصل ہے، اور انہی کے شاگرد سید سلیمان ندوی ہیں جنہوں نے ان کے اس کام کو مکمل فرمایا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے خلف الرشید فرزند ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب ہمارے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب ڈربن ساؤتھ افریقہ میں ڈربن یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر رہے ہیں، اور اب بھی ان کی حیثیت اس یونیورسٹی میں پروفیسر ایمرائٹس کی ہے۔ میں ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب کے تشریف لانے سے پہلے ڈائس پر میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہمارا پروگرام تو یہ تھا کہ چونکہ یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج کی اس محفل میں، ان کا خطاب سب سے آخر میں ہو،
لیکن آپ کو کہیں جانا ہے، عزلت ہے، لہذا جو آداب کے تقاضے تھے ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے پہلے ان کو دعوت خطاب دی جا رہی ہے۔ میں چونکہ اس کے بعد شاید رخصت ہو جائیں گے تو میں مرکزی انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی اور آپ سب کی طرف سے بھی ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ڈربن سے تشریف لائے ہیں اور اس میں انہوں نے خصوصی دلچسپی کا اظہار فرمایا تھا۔ آپ کا یہ معمول رہا جب بھی پاکستان کا وزٹ فرماتے تو ضرور ایک نشست والد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ اس میں یہ تشریف لاتے تھے۔ قرآن اکیڈمی اور علمی نشست ہوتی تھی، بڑا محبت کا تعلق تھا دونوں میں، اور اب اسی تعلق کے میں سمجھتا ہوں کہ اظہار کے لیے وہ ڈربن سے تشریف لائے ہیں اور ان کے اسی پروگرام کے مطابق یہ محاضرات منعقد ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید سلمان ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر محترم افسر احمد صاحب کا، برادر عزیز عاقب میاں کا انتہائی ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ نہ صرف ایک انہوں نے دعوت دی بلکہ اس پر اصرار بھی فرمایا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کے سلسلے میں یہ ایک ایسا حق تھا اور یہ ایک ایسا فرض کفایہ تھا جس کو ادا کرنا ضروری تھا، اور کارکنان نے اس مجلس کا اہتمام کر کے یہ موقع وہاں پہنچایا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات اور خاص طور سے ان کی تفصیلی نکات پر گفتگو کی جائے، اور اس لحاظ سے بھی کارکنان باعث تبریک ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے سال اس سال 3 ایسی علمی شخصیتوں کا حادثہ ہوا، پیش آیا، جس نے علمی دنیا کو محروم کر دیا۔ میرے بڑے عزیز دوست ڈاکٹر محمود غازی صاحب کا نام سے آپ واقف ہوں گے، ان کا حادثہ پیش آیا اور وہ انتہائی سخت حادثہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا حادثہ پیش آیا، وہ میرے لیے بھی بہت ہی اچانک تھا، حالانکہ 2009 میں ان سے شکاگو میں وہاں جنوبی افریقہ میں ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ وہاں گئے تھے اس وقت جبکہ قلبی عارضہ سے یہاں ہاسپٹل میں داخل بھی تھے۔ وہاں کے احباب نے دعوت دی تھی، وہ تشریف لے گئے، تو میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے ظلم کیا ڈاکٹر صاحب کو، کبھی اس عارضے سے بھی اٹھیں یا آپ بلا لیا۔ لیکن یہ کہ قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ تشریف لائے اور ماشاء اللہ کئی دنوں تک اپنے پرانی نکات سے لوگ، یا مجھے معلوم نہیں کہ اس کی سی ڈیز یہاں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، اگر عاقب میں اگر وہ سی ڈیز آ جائیں تو ان کو بھی بیان القرآن شامل کر دیا جائے۔ تیسرا حادثہ جو اسی سال پیش آیا وہ ہمارے جامعہ شفیہ میں ہمارے دوست مولانا عبدالرحمن صاحب کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے، ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ جوائے رحمت کی جگہ تو فرمائے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مقبول تھے، علماء میں بھی وہ غیر علماء میں بھی، اور جنازے میں جس قدر ازدحام تھا وہ خود مقبولیت کی ایک نشانی ہے۔ شعر ہے خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے پھر بھی وہی رونق محفل کی۔ جانے والا چلا جاتا ہے، پیچھے رہنے والے کے لیے اپنے نقش قدم چھوڑ جاتا ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نقش قدم کا اتباع کیا جائے۔ میری پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے
بہت بعد میں ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے نام اور کام سے تو میں واقف تھا اس لحاظ سے کہ اپنی طالب علم کے زمانے میں جس زمانے میں وہ یہاں لاہور میں تھے اور جمع طلبہ سے ان کا تعلق تھا اس لحاظ سے نام سے تو واقف تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی. غالباً 1980 یا 1979 کا زمانہ تھا. میں یہاں آیا ہوا تھا اور کراچی میں تھا. میرے کہیں لیکچر ہوئے ہوں گے, تقریر ہوئی ہوگی یا کہیں بیانات ہوگا اخبار وغیرہ میں. تو ایک دن میرے پاس ان کے ایک عزیز کراچی میں تھے, ان کا فون آیا کہ آج رات کو 12 بجے ڈاکٹر صاحب کراچی سے آ رہے ہیں, لاہور سے آ رہے ہیں اور ان کی خواہش آپ سے ملنے کی ہے. میری لیے بڑی خوش قسمتی تھی اور اعزاز تھا. میں نے کہا ضرور تشریف لائیں, مگر میری ایک پریشانی یہ ہے کہ میں دوسرے دن صبح سویرے میرا سفر تھا واپس جنوبی افریقہ کے لیے. تو اگر ملاقات ممکن ہے تو آج ہی رات 12 بجے جب وہ کراچی اتریں ہوائی جہاز سے تو سیدھے میرے گھر آ جائیں. اس زمانے میں گلشن میں میرے شمشیرہ کا مکان تھا, وہاں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, کافی دیر تک بیٹھے اور اپنے ساتھ تنظیم اسلامی کے بہت سارے ان کے اپنے مبودات اور رسائل لے کے آئے. ہم سے فرمایا کہ اس کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد اپنے تاثر بھی مجھے بتا. میں ان کو لے گیا اپنے ساتھ, میں پڑھا اس کو. مگر پہلی ملاقات میں اتنی بے تکلفی ہو چکی تھی کہ ان سے جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ میں ان سے کہہ سکا اور خط کے ذریعے میں ذکر کیا. یوں ہی میں نے مزاحن کہا کہ اگر آپ کو تنظیم اسلامی ہی بنانی تھی تو جماعت اسلامی کو چھوڑیے. پھر آپ ہنسے, پھر کہا کہ یہ بات بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد ہوتے ہوتے تعلقات میں اس قدر استواری پیدا ہو گئی کہ الحمدللہ علمی نکات, بعض ذاتی چیزیں اچھے کا ذکر ہوتا رہا. ان کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہوئی. میں اس زمانے میں شکاگو میں تھا تو تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے اس کو مزاحن میں نے کہا گھٹنوں کی تکلیف ایسی پریشانی کی چیز نہیں ہے, نبرد عشق میں پہلے ہوئے ہیں پاؤں ہی زخمی, بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے. ڈاکٹر صاحب کا جو اصل موضوع اور دلچسپی تھی اور ان کا محور وہ قرآن پاک تھا. یعنی میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے انہوں نے میڈیسن پاس کی اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم وقت قرآن کی خدمت پہ لگ گئے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے آپ بیتی. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب کسی شخص کی نظر کسی بزرگ پر پڑتی ہے تو اس شخص کی نظر میں اس بزرگ کی زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے. درحال کہ چاہیے یہ کہ اس کی نظر میں اس بزرگ کی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے, اس آغاز سے وہ اس منزل تک کیسے پہنچا ہے. اور یہ سفر ہر ایسے شخص کو پیش آتا ہے جس کو علمی انہماک ہو یا کسی قسم کا بھی اس کے اندر جد و جہد کا سلسلہ پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور اپنے ذاتی کوشش سے اور انہماک سے جد و جہد سے انہوں نے قرآن پاک کے علوم پر گرفت حاصل کی. اور جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بیان سننے کا اتفاق ہوا ہوگا, اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب بہت مقبول تھے اور بڑے سادہ زبان میں اور مدلس طریقے سے وہ تفسیر نکات پیش کرتے تھے, ایسی کہ جس سے لوگ بات سمجھ جائیں. اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو نکات قرآنی ہیں وہ بیان قرآن کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور بیان قرآن کا جو مقدمہ ہے, پہلی جلد کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھنے کا قابل ہے.
اور ان میں تمام چیزوں کا جواب مل جائے گا جو ڈاکٹر صاحب کے ذریعے میں کوئی لوگ کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا. اور اس سے بڑھ کے ایک چیز اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قرآن اردو میں آ گئی، لیکن انگلینڈ اور یورپ اور امریکہ کے جو مسلمان ہیں وہ اس سے محروم نہ رہیں. اس سے کوشش کی جائے کہ یہ ترجمہ خطام القرآن اس کا ترجمہ انگریزی میں کرائے، مگر پھر انگریزی ہو، ہندوستانی انگریزی نہ ہو. اور انشاءاللہ یہ اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا، لیکن وہاں کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں زبان کے نہ جاننے کی وجہ سے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ڈاکٹر صاحب کا تعلق مولانا مرزا اصلاحی سے ہوا. مولانا مرزا اصلاحی کی تفسیر تدبر القرآن بہت معروف ہے. مولانا مرزا اصلاحی حضرت مولانا حمید الفراہی کے شاگرد اور ان کے خیالات کے شائع کرنے والے. اور اس لحاظ سے تدبر القرآن سے خود مجھے بہت استفادہ کرنے کا موقع ملا اور فائدہ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا ان سے تعلق قائم ہوا اور میں نے ایک بات ڈاکٹر صاحب کو لکھی تھی خط میں اسی تنظیم اسلامی سلسلے میں کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ تو کریں، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی خدمت آپ کی خود القرآن والی ہے. پھر ایک وقت آیا جب مولانا مرزا اصلاحی کے بعد انہوں نے اپنی راہ خود متعین کی اور پھر قرآن کی طرف ہم وقت مشغول ہوئے. قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا بظاہر بہت آسان معلوم ہوتا ہے، اور آج کل کو کیا کہیے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مفسر قرآن بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے، سبھی کچھ ہے. اور اس کا پڑھنے والا چیلنج کرتا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا ہے ایسا مجھے بہت ہی مدلل اور معتبر حوالہ دیا جا رہا ہے. تو جہاں تک کہ تفسیر کا تعلق ہے قرآن پاک کا، بقول جگر اشاف گل بھی ہے، تلوار بھی ہے. اتنا آسان جس چیز کو سمجھتے ہیں لوگ اتنا آسان نہیں ہے. قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اس کے کچھ مبادی ہیں، کچھ اصول ہیں. جب تک کہ ان اصولوں پر ان کی گرفت نہیں ہوگی وہ تفسیر قابل اعتبار نہیں ہوگی. اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب قابل تعریف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر دے کہ انہوں نے جس طرح سے قرآن پاک کی خدمت کی اور ان کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے طرح امتیاز ہے. یہ دو دھاری تلوار بھی ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ایسے عہدہ برا ہوئے. اور اگر قلب سلیم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو تو آدمی بہک جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ تفسیریں اور بھی لوگوں نے لکھی ہیں. ہر مفسر جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اپنے اپنے خیال سے پیش کرتا ہے جو بھی اس کے ذہن میں بات آتی ہے. لیکن اگر قلب سلیم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس نہیں ہے تو وہ بہک جاتا ہے. جیسے بھی وہ خود بہکتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بہکاتا ہے. لوگ اس کو پڑھنے والے جو ہیں، میں چند مثالیں دوں گا جس سے آپ کو سمجھ بات آ جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب کا منہج تفسیر کیا تھا اور کیوں وہ کامیاب ہوئے اور کیوں لوگوں میں مقبول ہوئے. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر عربی جاننے والا سمجھتا ہے کہ مفسر ہے. حیرت مجھے اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ہر عربی داں یا تھرڈ ریٹ اردو کی کتابیں پڑھ کے یا وہ کتابیں جن کا یا وہ تفاسیر جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا یا انگلش میں ترجمہ ہو چکا وہ اپنے آپ کو مفسر بننے کا دعویٰ کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر میں انگریزی جانتا ہوں تو میں میڈیکل انٹرکیسیز کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، لیگل انٹرکیسیز کو میں انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. اگر دوسرے فنون کے اندر اس اصول کو مانا جاتا ہے تو اس اصول کو اسلام میں کیوں نہیں مانا جاتا؟
حرب الحسن حسن پرستی شہار کی باب رگے شیوے یعنی نظر گئی. اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب اگرچہ کسی خاص مدرسے میں تعلیم نہیں پائی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ان کو تھا کہ انہوں نے اپنے قلب سلیم کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے پر رکھا اور لوگوں کو ہدایت کا سامان پیدا کیا. چند مثالوں سے آپ کو ان کی منہج تفسیر سمجھ میں آ جائے گی. حالانکہ فقہ ان کا موضوع نہیں تھا، اس لیے تفسیر یا مطالب بیان کرنے میں جمہور کی فقہی آراء سے روگردانی نہ ہو. بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک اپنا اسلوب ہے جس کے ذریعے قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت اگر کسی جگہ ہے تو دوسری آیت دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے. کسی موضوع پر، کسی عنوان پر اگر آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت نظر آتی ہے تو اس ایک سنگل آیت پر اس ایک آیت کے اوپر فیصلہ نہ کر دیا جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں، اس موضوع پر، اس عنوان پر قرآن پاک کی جہاں جہاں آیتیں آئی ہیں اس کا احاطہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ایک رائے بنتی ہے. عام طور سے مفسرین کا یہی دستور رہا ہے. تو تفسیر بیان کرنے کے لیے، قرآن پاک کے مطالب بیان کرنے کے لیے صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے، یا عربی لغت سے کام نہیں بن سکتا. قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں، قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، اور بہت معمولی چیزیں ہیں جس کو بات سمجھنے کی ہے، اس سے نہیں سمجھا جا سکتا. اور خاص طور سے اگر قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں کیا جائے یا یورپین زبانوں میں کیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ غریب ہوتی ہے. جہاں تک کہ وہ زبانیں جیسے اردو ہے یا فارسی ہے، یہ چونکہ عربی سے مشتق ہوتی ہیں، قریب آتی ہیں، اس لیے اس کے مطالب قرآن کے اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر قرآن کا ترجمہ انگریزی میں ہو یا جرمن میں ہو یا فرینچ میں ہو، اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک لفظ اس کی تشریح نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پوری تشریح کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہی مثلا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، رب کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں، رب کے معنی عام طور سے انگریزی میں دیکھیں تو لارڈ کے نام سے کیا جاتا ہے، حالانکہ رب کا مفہوم جو ہے عربی کے اندر بالکل دوسرا ہے. اس میں تمام صفتیں جمع ہیں، اس میں لارڈ بھی ہے، سسٹینر بھی ہے، دیکھ بھال والا بھی ہے، نگہبان کرنے والا بھی ہے. اسی لیے عربی میں جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں، اور جو خاتون خانہ ہے ان کو ربۃ البیت کہتے ہیں، اس لیے کہ فیملی کو دیکھ بھال کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے صرف عربی کا جاننا ضروری نہیں ہے. ایک لطیفہ بیان کر دوں آپ کا وضاحت کے لیے. یہ جو جاتے ہیں چند دنوں کے لیے کسی بھی عرب ممالک میں عربی سیکھ کے آ گئے، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک صاحب تھے ہندوستان میں، غیر متصل ہندوستان میں، وہ عراق گئے اور وہاں 6 مہینہ رہ کے آئے. وہ بیوروکریٹ تھے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں لیکن میں عربی جانتا ہوں. قرآن پاک میں جو آئے تھے روزے کے بارے میں، ایام معدودات، ایام کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جمع کثرت اور جمع قلت کا مسئلہ ہے، اور اس ایام جو ہے اس کا اطلاق 1 سے 9 دنوں تک ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزے دن 9 ہی دن کے ہوں گے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا جواب کس نے دیا تھا اس وقت. اس کا جواب اس وقت، یہ بات بہت پرانی بتا رہا ہوں، میں خارج کے سال 20-21 کے آس پاس کی ہے. اس کا جواب غلام احمد پرویز نے دیا تھا. وہ ہمارے والد کو جو جرنل نکلتا تھا معارف، اس میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد میرے والد نے اس مضمون کا جواب میں مزید اضافہ کیا اور یہ لکھا، ایک غیر مولوی کا جواب تو آپ سن چکے، ایک مولوی کا جواب بھی سن لیجیے. پھر اس میں انہوں نے جمع قلت اور جمع کثرت کے اصول و قواعد بیان کیے تھے، اور پھر یہ کہا اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ ایام کے معنی 9 ہی دن کے ہیں،
تو نہ معلوم ہمارے ڈپٹی مقبول صاحب اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 9 دن کی ہیر پھیر کرتے ہیں، باقی ان کے قبضے میں نہیں. تو میں کہنا چاہتا تھا جس چیز توجہ میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ صرف عربی دانی کافی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کے جو علوم ہیں اس کی بھی گرفت ضروری ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے اگر آپ بیانات پڑھیں، ان کے نکات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے. اور عجیب بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو اتنی یعنی ظاہر برسوں سے یہ کام کر رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو اس کی تفسیر سے متعلق جو دوسری آیتیں ہیں حفظ ہیں، وہ بیان کرتے تھے اور فوراً اس کے استشہاد میں قرآن کی دوسری آیت بیان کرتے تھے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ منمانی تفسیر نہیں تھی، بلکہ قرآن پاک کی وہ آیت جو انہوں نے بیان کی اس کی تفسیر پر دوسری آیت استشہاد کرتا ہوں. دوسری خصوصیت جو تھی جو عام طور سے مستند مفسرین کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی جو آیت بیان کی جا رہی ہے اس کا استشہاد پھر احادیث سے بھی ہوتا ہے. آپ قرآن بھی جو چھپ گئے سی ڈی میں دیکھیں گے آپ، لیکن کہ بیان قرآن میں اگر آپ دیکھیں جگہ جگہ انہوں نے حدیث نبوی کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے قرآن پاک کی ایک آیت بیان کی اور اس کا استشہاد پھر احادیث سے پھر کیا گیا. اور اس چیز کا احساس ان کو ہو گیا تھا اور خود فرمایا کہا، اور یہ کہ جمہور کی رائے سے ہٹ کر اپنی پش لگانا گمراہی کا باعث ہوتا ہے. اپنے زرخیز ذہن سے اپنی کوئی ایسی بات کہہ دینا جو جمہور کی رائے کے خلاف وفاتوں سے شریعت اور احکام کے مطابق وہ گمراہی کا باعث ہوتا ہے. میں چند مثال دیتا ہوں. اور ایسے ایک بات اور بھی ہے کہ اقبال صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب کو اقبال سے عشق تھا، اور جہاں وہ استشہاد دیتے تھے قرآن پاک کی آیتوں کا اور احادیث کا، وہاں جا بجا قرآن اقبال کے وہ برمحل اشعار کا بھی ذکر کرتے تھے، جس سے بہت بڑی منقع ہو جاتی تھی، صاف ہو جاتی تھی اور لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوتی تھی. تو یہ منہج جو تھا ڈاکٹر صاحب کا یہ ایسا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنا لیا تھا. میں چند مثال دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ مستغفرین بالاسحار. اسحار سے کیا مراد ہے؟ مغفرت ماننے والے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت ماننے والے، استغفار کرنے والے اسحار میں. تو اسحار سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی قرآن کی تفسیر لغت سے حل کرنا چاہے گا تو مشکل ہے. بعض مفسرین نے کیا ہے اس کا ترجمہ، اور اسحار کا ترجمہ انہوں نے کہا ہے دل کی گہرائی. درحال ہے کہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں. قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ صبح سویرے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ابتدائی وقت ہوتا ہے، قرآن کا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی مانگ مانگتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں. چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ اس کا کیا اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے. جو بات کہی جا رہی ہے سچی بات ہے. جس چیز تو میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہی کہ ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ الحمدللہ کہ وہ جمہور کی رائے سے ان مسائل میں علیحدہ نہیں ہوئے. سوچنا الگ چیز ہے، فکر الگ چیز ہے، نتیجہ نکالنا الگ چیز ہے، الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی تفسیر جو بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے تعالیٰ سے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے. اس طرح سورہ رحمان کی آیت ہے بہت مشہور، والنجم والشجر یسجدان. اس سے کیا مراد؟ نجم اور شجر. نجم کے عام طور سے معنی ستاروں کے، ستارے کے ہیں، نجوم، سورہ النجم ہے. اور شجر کا ذکر ہے درخت کا، کہ کیا ترجمہ اس کا ستارے اور درخت ہوں گے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں یا کچھ اور ہوگا. النجم.
اس میں یہ ہے کہ شجر کے دیکھیے قرآن پاک کی آیت جہاں بیان کی جاتی ہے تو اس کے سیاق و سباق بھی دیکھا جاتا ہے. بس لفظ دین ہے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اور مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ذکر آتا ہے، دوسری جگہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین کا ترجمہ جو ہے وہ سیاق و سباق کے ساتھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے ونجم شجر الجدان نجم میں ان پودوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں نہیں ہوتی. اب آپ کے سیاق و سباق سمجھ لائیے جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ وہ پودے جن کی جڑیں نہیں ہوتی اور درخت یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو. اسی طرح سے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو پوچھتے ہیں سورہ الغاشیہ کی جو آیت ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اس میں جو قابل توجہ جو لفظ ہے وہ ابل کا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو ابل کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اب کہ تم دیکھتے نہیں کہ ابل کیسے پیدا کیا گیا، یا آسمان کیسے پیدا کیا گیا، کیسے اٹھایا گیا، کیسے اس کو اونچا کیا گیا، یا پہاڑ کیسے اس کو نصب کیے گئے، یہ زمین کیسے بچھائی گئی. تو اس میں سوال یہ ہے کہ ابل کے کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا اور ایک صاحب نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا، ابل کے معنی انہوں نے بادل لیے، کلاؤڈس. حالانکہ ابل کے معنی عام طور پر سے اونٹ کے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کلاؤڈ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ انہوں نے اپنی پچ اختیار کی، اس لیے اختیار کی کہ اس میں چونکہ آسمان کا ذکر ہے اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس کا تعلق اونٹ سے کیا ہوگا، اور اس لیے اس کا تذکرہ انہوں نے اونٹ سے کیا. حالانکہ مطلب یہ نہیں تھا، ان کی نظر اس پر نہیں گئی کہ قرآن پاک تدریج کو ذکر کر رہا ہے، صعود کا اور پھر نزول کا. اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ عربوں کے ہاں بڑی معلوم چیز تھی، اس کی خلقت، اس کا رہنا سہنا، ہر چیز ان کے ہاں 14 15 بغیر پانی کا رہنا، اور پھر اونٹ کی اپنی اونچائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تدریج بیان فرما رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہی چیز تھی کہ اونٹ کو دیکھو کیسے پیدا کیا، پھر آسمان کو دیکھو کیسا پیدا کیا، اور پھر پہاڑوں کو دیکھو کیسا پیدا کیا، پھر زمین پہ کیسا پیدا کیا. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بات ہو جائے گی. لیکن یہ کہ نہیں سمجھتے اس چیزوں کو، بعض لوگ اس کے آگے پڑ جاتے ہیں. بہت بڑا مغالطہ جو متجددین کے ہاں ہے ہوا ہے، وہ کر رہے ہیں، کیا ہے لوگوں نے. وہ سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت ہے، 7ویں سورہ، جس میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے آیات محکمات کا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اس کے بعد دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آیات محکمات تو سب کو معلوم ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تشریح کی ہے اپنے بیان القرآن میں، جو اس میں چھپا ہوا ہے، اور بھی کئی جگہ ذکر کیا ہے. اور متشابہات کا بھی ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ متشابہات سے کیا مراد ہے، اور بیان فرمایا کہ ذات و صفات کی بحث سے موت کے بعد کا قصہ ہے، آخرت کا قصہ ہے، اور یہ کہ عالم برزخ کی کیا کیفیت ہوگی، موت کے بعد کیا کیفیت ہوگی، قبر، یہ ساری چیزیں ہیں. ان کا تمام چیزوں کا معاملہ امور غیب سے ہے. اور یہ امور غیب جو ہیں وہ غیب رہتے ہیں تا وقت تک کہ انسان کی موت واقع نہ ہو جائے، اس وقت یہ شہود ہو جاتا ہے. اس میں جو لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہے وہ یہ کہ جو آیات متشابہات سے مطلب یہ ہے کہ ایسی آیتیں جن کی تفسیر کسی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہو. اور اسی لیے قرآن بہت صاف کہہ رہا ہے کہ جن لوگ کے دل میں کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے جن کے دل میں، ان کو اس میں تشابہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء فتنہ چاہنے کی وجہ سے، اور اپنی اوپر کی تعبیر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعبیر کا علم ہوتا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی اچھی نقطہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ چاہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی خاص بات نکالی جائے تاکہ اپنی ذہانت اور فطانت کا ڈنکا بجایا جائے. اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کہاں تھی. اور پھر لکھا انہوں نے، یا کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا جائے، جن کا اپنا ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہو، وہ اس ٹیڑھے ذہن کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں. یہ قابل تعریف چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے اس کی تشریح کی ہے، اور متجدین جو کرتے ہیں، اور بعد میں تو عجیب جرت کی ہے اس سلسلے میں. قرآن پاک کی جو آیت ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ راسخون کو اگر آپ تعویلوں کی اللہ کے بعد اللہ سے ملا دیں، راسخون سے ملا دیں، تو معنی یہ ہوگا کہ اس کی تعویل جو ہے اللہ بھی جانتے ہیں یا راسخین فی العلم جانتے ہیں. اس کے بعد یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. تو متشابہات کی کی بحثیں ہیں، بڑی نازک بحث ہے، اور اس سے بڑی گمراہی پھیلتی ہے اور پھیل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی آسانی کے ساتھ بچ کے نکلے ہیں، اور رسوخ فی العلم والے ایمان رہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں اقبال کا شعر انہوں نے پیش کیا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. میں جس بات کا اشارہ کر رہا تھا اسی طرف کہ ڈاکٹر صاحب کی سلامت فکر ایسی تھی کہ وہ ایک تو جمہور کے رائے سے نہیں ہٹے ان مسائل کے اندر، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی دلیل بھی دی انہوں نے، اور اپنے دلیل کو پھر انہوں نے مدلل کیا اقبال سے کہ عقل جو ہے وہ روشنی دیتی ہے منزل کی طرف. یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں. بلکہ اس کو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ عقل سے تم مشورہ نہ کرنا، تراش دے گی ہزار بہانے. تو یہ منزل وہ ہے جہاں عقل صرف کام نہیں دیتی، ایسی منزل ہے جہاں عقل کی آخری حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ دوسری چیزیں پہ اس کو سنبھالتی ہیں. اسی طرح سے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، مشہور آیت ہے وضو کے سلسلے میں، یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ڈاکٹر صاحب نے اس کو جو لکھا ہے وہ بھی اس لیے کہ بعض لوگ اس میں بعض اپنی رائے پیش کرتے ہیں. وجہ کہ ارجلکم جو فتح ہے ارجلکم پر، اگر اس کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی کہا جائے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اپنے سروں پر مسح کرو، اپنے پیروں پر مسح کرو. قرآن کا اور بہت سی آیتیں اس قسم کی آپ کو مل جائیں گی جس میں اس قسم کا جملہ آتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر جو لکھا ہے، بعض روایتوں میں بعض مسالک میں اس کو کسرے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے اور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو دلیل دی ہے اور اچھی دلیل ہے، اور جو اور بھی لوگوں نے اس سلسلے میں کیا ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ الی الکعبین، یعنی ٹخنوں کی حد تک دھونے کا حکم ہے، ٹخنوں کی حد تک. کہا کہ ٹخنوں کی حد کے اضافے سے ہیں، الی الکعبین کے اضافے سے پیر دھونے کی حد معلوم ہوتی ہے. یعنی اگر یہ حد نہ ہوتی، یعنی اگر مسح کا مسئلہ ہوتا، فرمایا کہ اگر مسح کرنا ہوتا تو حد بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں ذکر ہے کہ قرآن کو وامسحوا وجوہکم وایدیکم، اس میں حد قائم نہیں کی. تو حد کا قائم کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اس کو دھونے کا حکم دے رہا ہے، اور دھونے کے لیے کہہ رہا ہے کس حد تک تم دھو سکتے ہو. اس لیے کہ ایدیکم الی المرافق کہا جا رہا ہے، وہاں بھی حد تحدید کی گئی ہے الی المرافق کہہ کے، اور اس لیے یہاں بھی تحدید کی گئی الی الکعبین کہہ کے، جس سے معلوم ہوا. اور دیکھیے ایک اور نقطہ بڑا دلچسپ تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قرآن پاک کی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی، وہ بھی بہت واعظین اکثر اس کو بیان کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہے اطاعت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، پھر جاؤ گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
تو ایک جگہ تو اطاعت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلی آیت میں جیسے کہ فتبعونی اتباع کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اطاعت تو لازم ہے، جو بھی حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو لازم ہے۔ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کلین کارٹ بلانچ دیا گیا ہے۔ تو جہاں تک اطاعت کا تعلق کو روگردانی نہیں ہو سکتی، جو اطاعت جو حکم دیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی روگردانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مسئلہ اطاعت کا ہے، اتباع کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی، بہت اہم کہی، فرمایا کہ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ اطاعت حکم دیا آپ نے کر لیا، اور اتباع کے لیے حب نبوی ضروری ہے۔ جس کی بھی آپ اتباع کریں، یا تو آپ خوف سے کریں گے یا اپنی محبت سے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، رسول کو جو چیز پسند ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اطاعت کر، جسی سے آپ کو محبت ہو، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، تو اتباع جو ہے وہ اطاعت سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی نظر یہاں تک گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر میں حق بات کے کہنے میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی ہوتی، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، میں ان مثالوں کا ذکر تو نہیں کروں گا فی الحال، لیکن یہ کہ یہ مجھے معلوم ہے، اور میری ان سے گفتگو بھی اس مسئلے پر ہوئی کہ تفسیر کے سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات کہنی پڑی جو حق ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، بلا لومۃ لائم اور بلا خوف کہ کس کو اس سے کیا تکلیف پہنچے گی، انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور اس حق بات کے کہنے میں ان کو ایک بار نہیں کئی بار قیمت ادا کرنی پڑی، اور وہ قیمت انہوں نے دی۔ جو بات کہی تھی انہوں نے وہ برحق تھی اور حق تھی، اس لیے حق کے بات کہنے میں ان کو نہیں تھا۔ اور یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کے مطالب بیان کرنے میں اپنی میڈیکل کی اصطلاحات سے فائدہ اٹھایا، جدید انگریزی خواں ذہن کو متاثر کیا اور صحیح رہنمائی کی، اور اس لحاظ سے جو ان کی تفاسیر میں آپ دیکھیں گے جا بجا انگریزی کے جملے ملتے ہیں، یا جا بجا انگریزی کے سے اپنے بیان کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بات کہنا ضروری ہے، کہہ دوں گا، مجھے معلوم نہیں کہ عاقف میاں وہاں تھے یا نہیں تھے، جو لاہور آنے میں جہاں اور میری کشش ہے جامعہ شفیہ سے میرا بڑا جو ذاتی تعلق ہے، وہ تو وہاں میں اپنا گھر سمجھتا ہوں، آتا رہا ہوں۔ دوسری کشش ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے تعلقات اتنے استوار ہو چکے تھے، بے تکلفی ہو چکی تھی، ڈاکٹر صاحب جنوبی افریقہ تشریف لائے تھے، فون کیا، بات ہوئی، اور بھی کئی چیزیں کی آئیں۔ سیرت النبی میرے والد رحمۃ اللہ کی سیرت النبی ہے، جو عبادات کی جو جلد ہے، بہت زمانہ ہوا یہ بات بتا رہا ہوں، 19-20 وغیرہ کی۔ تو اس میں عبادات کے سلسلے میں اور مطلب جہاں جہنم کا ذکر ہے، ایک زمانہ تھا جس میں ہمارے والد خلود نار کے قائل نہیں تھے، جہنم کے خلود کے قائل نہیں تھے، اور ابن قیم کے تتبع میں جو قیم نے کچھ رسول دلیل اس پر قائم کی تھی اسے سن کے تھے، اور لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا اور اس سے انہوں نے رجوع کیا، اور جمہور کی رائے تھی کہ جہنم کو خلود ہے جیسے اور چیزوں کو خلود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت زمانہ میں یہ پڑھا تھا ان چیزوں کو۔ جب میں آیا تھا پچھلی بار تو مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ کیا سید صاحب عدم خلود سے رجوع کر لیا تھا انہوں نے؟ میں نے کہا ہاں کر تو لیا تھا۔ تو کچھ خیر گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا کیوں آپ اس کے عدم خلود کے کو باندھنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو؟ میں نے کہا کہ تو آپ سوچیے ذرا اس بات کو کہ ہم یہاں بھی نقصان اٹھائیں وہاں بھی نقصان اٹھائیں، جن لوگوں کے لیے ہے جہنم، تو اگر ان کو تھوڑی دن کے لیے نکلنا ہے تو بہت نقصان ہوگا ہمارا، کیا بات ہوئی اس کے اندر؟ خیر میں نے گفتگو ان سے ہوئی، اور اسی سلسلے میں پھر میں آیتیں قرآن کی اور بھی پیش کی،
اور ایک الحمدللہ دیکھیے یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جو پبلک کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی سلامت فکر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں، ان کے فکر میں وہ کجی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کہیں کہ چونکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت سے مفسر ایسے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کی جو بات ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا وہ نہیں، اور اپنے اسلاف سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑا نہیں، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہوں یا شاہ یا غزالی ہوں یا جو بھی ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں شاہ جدید جو بھی ہوں، اسلاف سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑا نہیں، اور یہ بہت بڑی سلامت روی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلاف سے اس رشتے کو نہ توڑا جائے۔ سلامت فکر جو ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ بس میں اپنے کل ہوں، باقی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے جو انہوں نے اس سلسلے میں جو چیزیں بیان کی ہیں اور کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کی یہ تفسیری نکات جو ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور خود ان کے ورثاء کے لیے جو لوگ اس کو چلانے والے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ثواب کا کام ہے جو نہیں رہے گا جب تک یہ رہے گا۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بیان قرآن مکمل ہو جائے، یا جتنی بھی علمیں مکمل ہو چکی ہیں اس وقت کوشش کی جائے کہ اس کا ترجمہ اگر انگریزی بھی ہو سکے تو بہت اچھا ہے، اور اس کی نکاسی یورپ اور امریکہ میں بہت ہوگی۔ انگریزی میں اس قسم کا لٹریچر بہت کم ہے، اور اس لیے ضرورت وہاں کی زمین بڑی پیاسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند کرے اور ان کو قرآن کی خدمت کے عوض اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے لے، اور ان کا مشن یہ تھا بقول اقبال، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، اور یہی ان کا مشن تھا، اور یہی ان کی دعوت تھی، یہی ان کی فکر تھی۔ اور اس کے علاوہ خود انہوں نے فرمایا، اور اپنی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے جہاں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے، بمصطفیٰ برساقی شراکتی ہمعوس وگر بہون رسولی تمام بول حدیث، کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ، اگر اس منزل پر نہیں پہنچتے ہو تو تمام کے تمام بول حدیث ستیزہ کار رہا ہے عدل سے تام روز چراغ مصطفی سے شرار بول حبیب۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو خدمات ہیں اس کی اشاعت کا ذریعہ بنتا رہے، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب دونوں کو، ہم سب کو اس مجلس میں شریک ہونے کی جزا عطا فرمائے، اور وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، ہر جزا الاحسان الا الاحسان۔ وآخر دعوانا بالعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔